بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال کے واقعات بیان کریں گے، جس میں آپ کا عقیقہ اور اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے جانے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ایک یہودی عالم جو مکے میں آیا ہوا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور بے چین ہو کر ان سے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جو اللہ کا آخری رسول ہے اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ مکے والے جو پہلے ہی حضرت عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے کے جا رہا ہے، جو جادوگر آ رہا ہے وہ انہی کی تلاش میں آ رہا ہے، اور ہر آنے والا کوئی خوشخبری دے کے جاتا ہے، کوئی پیشین گوئی کر کے جا رہا ہے، لوگوں کا جناب عبد المطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکے کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا ہی سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھا کہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکے آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور سارے رازوں سے واقف ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر میں لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب دیکھ چکے تھے کہ یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے پورا مکہ یا کم از کم خاندان بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کر حسد کر رہے تھے۔ یہ سواد ابن قارب تو مکے میں زیادہ احترام کا مقام رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا پیشین گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ سواد ابن قارب بے چین ہو گئے اور کہا کہ پھر ایسا کریں کہ مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے